حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو دفن کر کر جب لوگ آتے ہیں تو ان کے چپلوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز بھی وہ سنتا ہے، جبکہ قبر بہت اندر ہوتی ہے اور قبر کو ساؤنڈ پروف کی طرح ڈھک دیا جاتا ہے، یعنی آواز پہنچنے کے لیے ہوا چاہیے۔ اگر ہوائی جہاز کے اندر باہر کی ہوا اندر جانے لگے، انسان جی نہیں ہے، مر جائیں گے انسان۔ ہوائی جہاز کی انجن کا اور اس کے سائلنسر کا آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے، لیکن جب بند ہوتا ہے، ہوا باہر کے اندر نہیں جاتی، تو آواز جو جاتی ہے ہوا کے ذریعے ہی سے جاتی ہے۔ آپ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لیں، ہوا بند ہو جائے گی تو ہوا کے دوش پر، ہوا کی لہروں پر آواز سفر کر کر آپ تک پہنچتی ہے، تو ہوا نہیں تو پھر آواز بھی نہیں۔ اسی لیے جہاں ہوا نہیں وہاں موبائل کام نہیں کرتا، نیٹ ورک، تو قبر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ قبر کے اندر کوئی پیپ باہر نہیں چھوڑا جاتا کہ باہر کی آواز اندر جا سکے، اندر کی آواز باہر آ سکے۔ لیکن حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو دفن کر کر وارث جب لوٹتے ہیں تو ان کے چپلوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز کو وہ محسوس کرتا ہے۔ یہ کون ہے وہ ذات جو ساؤنڈ پروف قبر کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مردے کو تکلیف ہوتی ہے، ہر مردے کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے نیکوکار ہو، چاہے بدکار ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے بے نمازی ہو، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے داڑھی منڈا ہو، چاہے پردہ دار عورت ہو، چاہے بے پردہ، قبر اپنا کام کر کر چکتی ہے۔ ہر قبر اپنے مردے کے ساتھ وہ معاملہ کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لہب کے گھرانے میں ان کی شادی کی گئی تھی، ابو لہب کے بیٹے سے۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اس میں ابو لہب کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، کمینے تو تباہ ہوگا، برباد ہوگا، تیری اولاد کام نہیں آئے گی، تیرا مال کام نہیں آئے گا، اور تیری بیوی تیرے ساتھ جہنم میں جائے گی، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، وہ لکڑیوں کا گٹھا جو سر پر رکھتی ہے وہی گلے کا پھانسی کا پھندا بن جائے گا۔ جب کلام پاک میں اس کی بے عزتی کی آیت نازل ہو گئی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے بیٹوں کو حکم دیا کہ نبی کی صاحبزادیوں کو، نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ایک باپ پر کیا گزرے گی جب یہ پتا چلے گا کہ میرا جوئی، میرا داماد میری بیٹی کو طلاق دے چکا ہے۔ حضرت زینب کو طلاق دی اور پھر اس کے بعد ہجرت ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی، لیکن ہجرت کرنے نہیں دیتا تھا۔ ان کے جو خامین کے بھائی ہیں وہ بڑے ہمدرد تھے، انہوں نے کہا کہ بھابھی کوئی ڈرنے کی بات نہیں، جب ایک پرامن قافلہ مدینہ طیبہ کو ہجرت کے لیے جائے گا تو ہم آپ کو پتہ دے دیں گے، آپ ان کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ اپنے ابا کے حضور چلے جانا۔ چھپ چھپا کر جا رہی تھی، کسی طریقے سے ظالم ابو لہب اور ان کے بیٹوں کو پتہ چل گیا تو تیر مارا، اور حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی ضائع ہوا، بہت خون نکلا، اور عورت جب حمل میں ہوتی ہے تو بڑی کمزور ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی طاقت اپنے بچے کو دیتی ہے، اپنا خون دیتی ہے، اپنا گوشت دیتی ہے، اپنی انرجی دیتی ہے، جسم ایک پارٹ دو ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں کو اپنے موڈے پر بٹھا کر ساری زندگی اسے عمرہ کراتا رہے، طواف کراتا رہے، حج کراتا رہے، پوچھا گیا کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں پیدا کرتے وقت جو ایک مرتبہ اس نے آنکھ کیا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بہت اونچا مقام، ماں اپنے جگر کے خون سے، اپنے دل کی دھڑکنوں سے بچے کو پالتی ہے اور پرورش کرتی ہے۔ ایسی حالت کے اندر ظالموں نے تیر مارا اور بہت خون نکلا، نڈھال ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی، تو ابو لہب کے گھرانے نے سوچا اگر مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا ہمارا نام خراب ہوگا کہ نبی کے بیٹی کے قاتل ہیں، چلو بھیج دو، پار کر دو، مئی کے بھیج دو، باپ کے گھر بھیج دو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں حضرت زینب کا انتظار کر رہے تھے. آپ آئی، خون میں لت پت، ایسا کہ ہڈیوں کے ڈھانچے پر چمڑا لٹکا ہوا تھا، خون بالکل جسم میں نہیں تھا، گوشت کی ایک نس جسم میں نہیں تھی. کتنے دن جیتی، آخر جام شہادت نوش کیا. نبی کے قدموں پر، ابا حضور کے قدموں پر وہ انتقال فرما گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں اتارا. اتارنے کے بعد جب مٹی ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رونے لگے، ایسا رونے لگے کہ ہچکیاں بند ہو گئیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اگر کسی بے نمازی کی یہ لاش ہوتی، کسی دشمن کی ہوتی، اور کوئی قرآن نہ پڑھنے والے کی، روزہ نہ رکھنے والے کی ہوتی بات، اور یہ تو نبی کی صاحبزادی اسلام کے لیے قربانیاں دی، نبی کی وفاداری اور نبی کی جانثاری میں اس نے اپنی جان دے دی، جام شہادت نوش کیا. کیا معاملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہک کر ایسا رو رہے ہیں گویا ماں کے گود سے بچے کو چھین لیا گیا ہو، یا باپ کے سامنے بچے کے ٹکڑے کر دیے گئے ہو. رو رہے تھے. اچانک آپ کا رونا بند ہوا اور آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے کم ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید بیٹی کی جدائی کے صدمے نے آپ کو رلا دیا کہ بیٹی کل تک گھر میں کھیلتی تھی، کودتی تھی، بچی اچانک انتقال ہو گیا، ظالموں نے یہ معاملہ کیا، اس لیے شاید آپ نے رویا ہوگا. آپ کا رونے کا سبب کیا تھا اور آپ کے مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ یہاں میرے بھائی ذرا غور و فکر کریں. قبر کی جو لینگویج ہے، قبر کا جو معاملہ ہے، قبر کا جو سلوک ہے، وہاں نبی کی بھی نہیں چلتی، نبی کی بیٹی کی بھی نہیں چلتی. حضرت